بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی، عافیت اور فتح نصیب فرمائیں، آمین۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے 3 چاند۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھیں، ایک بیوی تھیں جن کا نام تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے روحانی ابو ہوتے ہیں، روحانی والد ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنے ابو ہوتے ہیں نا، ان کو تو کہتا ہے یہ میرے جسمانی ابو ہیں، میرے نسبی ابو ہیں، اور ایک روحانی ابو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی روحانی والد ہوتے ہیں۔ انسان کے جو مرشد ہوتے ہیں جن سے انسان اللہ سیکھتا ہے وہ بھی انسان کے روحانی والد ہوتے ہیں، روحانی ابو ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ بڑا رشتہ اللہ کے نبی کا ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کے روحانی ابو ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو بیویاں مسلمان ہوتی ہیں، بعض نبی ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی مسلمان نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، تو ان کی تو بات نہیں ہے۔ لیکن باقی نبیوں کی جو بیویاں مسلمان ہوتی ہیں وہ پھر مسلمانوں کی روحانی امی ہوتی ہیں، روحانی مائیں ہوتی ہیں، روحانی والدائیں ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مسلمان تھیں، اس لیے وہ ساری ہی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو ان کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو ان کو نہیں سمجھتے تو وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ بھی ایمان والوں کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ام المؤمنین۔ ام المؤمنین کا مطلب ایمان والوں کی امی۔ تو ایمان والوں کی امی وہی ہو سکتی ہیں جو خود ایمان والی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ 3 چاند ان کے گھر میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ بیٹی، آپ نے اس خواب سے کیا سمجھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو حضرت عائشہ چونکہ نبی پاک کی بیوی تھیں تو اس لیے انہوں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، تو ہمارے ہاں 3 بچے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کو سمجھ تو آ گئی کہ خواب کی تعبیر یہ نہیں ہے، لیکن کہا کچھ نہیں، خاموش ہو گئے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ان کو حضرت عائشہ کے گھر میں دفن کیا گیا، کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو حضور وہیں حضرت عائشہ کے گھر میں فوت ہوئے تھے تو وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا نا کہ آپ کے گھر میں 3 چاند آئے ہیں، ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند یہ ہیں، اور یہ باقی دونوں چاندوں سے بہتر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔
تو پھر حضرت عائشہ کو سمجھ آئی کہ اچھا اب یہ 2 چاند ہو گئے۔ پھر جب حضرت عمر شہید ہوئے تو پھر ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا، تو اس طرح حضرت عائشہ کے گھر میں 3 چاند پورے ہو گئے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں ہماری آج کی کہانی، جس کا عنوان تھا 3 چاند۔